اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصی ہے۔ یہ وہ پاک مسجد ہے جس کی طرف سفر کرنے والے کے لیے بھی بے حد اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتی ہے۔ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کا قبلہ بنا دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں یہود و انصار سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ مسجد اقصی کی تاریخ بہت دلچسپ اور عجیب ہے۔ اس کی تعمیر ناقابل یقینی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ معراج النبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی ہی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسجد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب میں ہی ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ بیت المقدس کو مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ یہ 2 عبرانی الفاظ یرو اور شلم کا مجموعہ ہے، جس کے معنی ہے امن کا ورثہ، جو کنعانیوں نے صلح کے خدا شلم کی نسبت سے معروف ہے۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر، یہ ایسا گھر جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہو جانا ہے۔ اقصی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت دور کے۔ قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ کا لفظ تو ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے وہ پروردگار، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد احرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ دوستو، مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا عرصہ۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ دوستو، صحیح بخاری صحیح مسلم احادیث کے مطابق اس مسجد میں ایک نماز 50 نمازوں اور بعض روایات کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخ کی روایاتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں کئی ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت
آدم کی مقرر کردہ بنیادوں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عظیم و شان مسجد کا اقصیٰ نو تعمیر کا آغاز کیا۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان اور استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی، نمایاں اور عظیم و عالی شان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص واضح کی تعمیر مراد نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل مکمل فرمائی۔ جب حضرت سلیمان مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابھی بھی اس میں کچھ کام کی تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جنات تو جانتے ہی ہوں گے کہ ان کی طبیعت پر سرکشی غالب ہوتی ہے، وہ تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو چونکہ اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی حضرت سلیمان کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اگر میری وفات کا جنات کو علم ہو گیا تو وہ فوراً کام چھوڑ کر بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جگہ ایک شیشے کا محراب بھی بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ عبادت کرتے اور مسجد کی تعمیر پر نظر بھی رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ کئی مہینے تک آپ اس محراب میں رہ کر عبادت کرتے اور جنات کی جرت نہ ہوتی کہ کوئی اس محراب میں داخل ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بذان ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے۔ شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے اپنی چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جن کے کیڑے کو جسم کو دیمک بھی کہا اللہ تعالیٰ نے گیند کے کیڑے کو جس کو دیمک بھی کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سا پر مسلط کر دیا، جس نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا، اور سہارا جیسے ہی ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا، جس سے جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، آج مسلمانوں کے لیے باعث شرم یہ بات ہے کہ ہماری وہ زمین جسے برکتوں کا خزانہ سمجھا جاتا ہے وہ مسلمانوں سے چھین چکی ہے۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو فلسطین میں داخل کیا گیا، اور 1967 میں 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے یروشلم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد صورتحال یہاں تک آ پہنچی کہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی، اور جنوب مشرق عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا ہے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمانوں کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور سانے کی تقریباً 1 ماہ بعد 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں IC کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن یہ ادارہ جو القدس کی آزادی اور امت
اور امت مسلمہ کا اتحاد کی خاطر وجود میں آیا تھا، آج ایک دفتر میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہی نظر نہیں آتا۔ آج بھی مسلمانوں کا قبلہ اول پکار کر مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔